خوشاب. خوشاب دو الفاظ کا مرکب ہے، خوش اور آب، جس کا مطلب ہے میٹھا، خوش ذائقہ پانی. اور اس کے بارے میں ایک مسکنسپشن تاریخی نوعیت کی یہ ہے کہ یہ نام شیر شاہ سوری نے رکھا تھا. اس شہر کی پہچان ایک طویل عرصے تک شیر شاہ سوری رہا ضرور ہے، لیکن اس کی وجہ اس کی تعمیرات تھیں، اس کا قائم کردہ پولیسنگ کا، ڈسپلن کا سسٹم تھا. لیکن یہ نام دراصل محمود غزنوی نے رکھا تھا. خوشاب کو ڈسٹرکٹ کا درجہ 1983 میں ملا. اس سے پہلے یہ 1865 سے لے کر 1940 تک شاہپور کی تحصیل ہوتا تھا. یہ بڑی حیران کن باتیں ہیں کہ شاہپور جو خود تحصیل ہے آج سرگودا کی، اس زمانے میں ضلع تھا. جغرافیائی اعتبار سے خوشاب 4 خطوں پر مشتمل ہے. ایک جو بالائی خطہ ہے یہ وادی سونس کیسر ہے، یہ سطح سمندر سے 2000 فٹ بلند ہے. یہ علاقہ وسطی یعنی سینٹرل سالٹ رینج بھی کہلاتا ہے. پھر ہے جی دامن موہاڑ، یہ میدانی علاقہ ہے، زرخیز علاقہ ہے. دریائے جہلم کا علاقہ کچے کا، کدی کا علاقہ کہلاتا ہے، یعنی دریا کا کنڈا، دریا کا کنارہ. اور چوتھا حصہ صحرائے تھل ہے. اس کی حیثیت بھی تاریخی ہے. خوشاب کے اہم لینڈ مارکس میں یہاں کے دروازے مشہور ہیں جو عہد مغلیہ میں تعمیر کیے گئے. 11 دروازے اور فصیل اس دور کی یادگار ہیں. انگریزوں نے اس کی تعمیر نو کی اور اسے کراس یعنی صلیب کے نشان پر بنایا، اور یہ ماڈرن آرکیٹیکچر کو انٹروڈیوس کرتے ہوئے انہوں نے بیسک فیسلٹیز ماڈرن انداز میں دی. اور 4 دروازے اس دور کی نشانیاں ہیں: لاہوری، ملتانی، کابلی اور جہلمی دروازہ. آثار قدیمہ کے حوالے سے تلاجہ انتہائی دلچسپی کا باعث ہے. آپ انٹرسٹ رکھتے ہیں اگر آثار قدیمہ میں، تو تلاجہ کا شہر یہ 5000 سال پرانے ریمینز ہیں. اور یہاں داخل ہونے کے لیے جو رستہ ہے وہ غار سے ہو کے جاتا ہے. اچھا جی، پھر ہے نیلا چشمہ. اپنے پہاڑ کی وجہ سے نیلا ہے، کیونکہ پہاڑ کے اندر تانبے کے ریزروائرز ہیں، اور تانبے کی وجہ سے اس پانی کا رنگ نیلگوں ہے، لگتا ہے نیل پھینکا ہوا ہے اس کے اندر. خوشاب شکاریوں کی بھی جنت ہے. اور یہاں پر بڑا اعلیٰ پائے کا شکار، اب تو وہ بات ہے ہی نہیں جو ایک زمانے میں تھی. وادی سونس کیسر تلور کے شکار کی وجہ سے پہچانی جاتی تھی. انتہائی خوبصورت وادی ہے. یہاں کے نیٹو برڈز میں تیتر سر فہرست ہے جو بہت زیادہ ہے. پھر ہے جناب وڑچھا سالٹ مائنز. اب آئیے جی خوابوں کی طرف. شکر ہے سارا خوشاب پھراتا ہے سانو تسی. اچھا جناب، یہ ہے بکرے کا نمکین سوڑ. سوڑا ہوا گوشت کبھی نہیں سنا؟ وہ سر جو خشک کر لیتے ہیں جی، سوڑتے ہیں اس کو، کہ اس کی یخنی، بس اس کو صرف ایسا کہ کوئی مسالہ نہیں بناتے اس کا، لیکن یہ قدر مختلف ہے. اس کی یخنی الگ کر کے اس کو سبز مسالوں میں پھر بھونتے ہیں، تب جا کے اس یخنی کو ایڈ کر کے یہ سوڑ بنتا ہے. لیکن بیسک ٹیکنیک وہی ہے، اس کا ذائقہ تقریباً وہی ہے جو نمکین گوشت کا سرائکی پٹی میں ہے، یا جو ہمارے علاقے میں ہے دریا کی کندی پہ، وہی سٹائل چلتا ہے. بلکہ دونوں دریاؤں، اوکاڑا لکیلی 2 نہیں بلکہ 3 دریاؤں کی سرزمین ہے. تیسرا کتوں آگے کوئی نواں بنے ہیں؟ تم آسٹریلیا گئے تو پیچھے ہم نے ایک دریا بنوا لیا. اچھا نا، تو کوئی پتہ نہیں کہنا. تمہیں پتہ ہے ایٹم بم کہاں پڑا ہے اوکاڑے میں؟ دریائے راوی. دوسری طرف ہے دریائے ستلج، جس کو آپ نیلی کہتے ہیں، جس کو سرسوتی بھی کہتے ہیں، جس کو ہاکڑا بھی کہتے ہیں، اور جس کو ستلج بھی کہتے ہیں. تیسرا دریا سر؟ تیسرا دریا ہے بیاس. بیاس ان کے درمیان ہے، اور اب بھی اس کی ریمینز ہیں. بس وہ تو دریا کب کا سوکھ گیا، بند ہو گیا. وہ دریا ہم نے دے دیا تھا سندھ طاس معاہدے کے تحت. اچھا جی، بات ہو رہی تھی سوڑے ہوئے گوشت کی. ہاں جی، وہی اسی کہنے لگے. سارے مختلف کس طرح؟ مختلف اس طرح ہے کہ اس کو جب بھونتے ہیں نا تو بہت زیادہ کھوپرے کا برادہ ڈالتے ہیں. پیسا ہوا کوٹا ہوا کھوپرا وہ اس کو 4 چاند لگا دیتا ہے. تو گری مسالہ ہے سر؟ نہیں، گری کوئی ایسا مسالہ نہیں ہے. اور بہت سے مسالوں میں آتی ہے بڑی الائچی.
मसालों में आता है जीरा, काली मिर्च, लौंग और फिर दालचीनी। इसमें और बहुत कुछ डाला है, पिसा हुआ बादाम भी डालते हैं, पिस्ता भी डालते हैं। गल शायद तक पहुंच गई। अच्छा जी, दूसरी एक इंतहाई लाजवाब डिश है जो आपको हर जगह नहीं मिलेगी, चूंगा कीमा। हाय हाय हाय। अगर आपने चूंगे नहीं खाई तो फिर आप खाबों के बारे में कोई लंबा चौड़ा दावा नहीं कर सकते। ये पहाड़ी करेले की किस्म है आहा, और ये सिर्फ हमारे यहाँ ही नहीं, ये सरहदी इलाके में, केपी के इलाके में भी मौजूद है। और कीमे में डाल के आप इसको भूनते हैं और बड़ी ही शानदार चीज है, लेकिन इसका मामला स्वांजने वाला है। जिस तरह आपने स्वांजने को बार बार निचोड़ के पानी निकालते हैं, उसी तरह चूंगों का पानी भी निकालना पड़ता सुहांजना लड़ पे तो बस कर किन्ना को तोड़ना। है। अच्छा जी, फिर है शरफू के तवा कबाब। शरफू के क्वाब कौन? क्वाब कौन कहता है यार? क्वाब, कबाब की तौहीन करते हो तुम क्वाब कह के। अच्छा, शरफू के कबाब ठीक है। आओ चलो शरफू के कबाब खाने चलो। ये दुकान क़याम पाकिस्तान से भी पहले की है और पूरे जिले में मशहूर है। अच्छा जी, अब आते हैं स्वीट डिश की तरफ। हाँ जी, मुंह साफ कर लो। शिद्दी हलवाई की जलेबियां। उस बंदे का कोई सीधा नाम ही होएगा, रशीद। शहीदी की नाम है। नहीं, जो उसका नाम मशहूर है। तुम्हारा नाम बब्बू नहीं मशहूर? हमें पता भी नहीं बाबर कौन है। फौरी ताना ना देने लग पिया करो। बब्बू और ऊपर से राना। सानू राणे ते इतराज। चीज़ां दे नाल दे नाल बंदियां दे नाल ज्यादा मशहूर है। शहीदी की जलेबियां, भोले के पटाखे। ये 70 साल पुरानी दुकान है और देसी घी में फ्राई होती है। ले जी, जिगर थामिए, असल चीज आ रही है खुशाब। लो जी, पुलिस आन लगी। हंसराज का डोडा। ए भाई हंस ने केड़ा काम शुरू कर? ये हंसराज महज हलवाई नहीं था, हाँ, ये प्रोफेसर भी है। ये पहलवान भी था। अच्छा जी। और इसने ये अपने लिए खुराक बनाई थी। उसने अपने लिए देसी घी, खोया, गंदम का आटा, पिस्ते, बादाम, खसकास और चारों मगज, ये यकजा करके एक बम बनाया। अपनी खुराक बनाई। अच्छा, वेचिया उन्होंने उदो ही जो कुश्ती हरे ने। सर हंसराज साहब अजय भी गए ने? हंसराज साहब फिर यहां से हिजरत करके इंडिया चले गए और इसी फार्मूले के तहत उन्होंने ये मिठाई वहां पे बनाई और उनकी चौथी पुश्त है जो आज भी मजे कर रही है, सिर्फ इसी एक रेसिपी पे। ये इजाद अलबत्ता 1912 की है। 1912 बड़ा अहम साल। 2 साल बाद पहली जंग अजीम शुरू हो गई थी। ये जंगे अजीम डोडे की वजह से हिटलर डोडे की वजह से लड़िया सी। और ये पहली जंग अजीम है। हिटलर उस वक्त कहां था? वो डोडा लभ रहा सी उदो। आपने शहीदी के कबाब खाए हैं? शीदी के कबाब कहां से आ गए? मैं देखना चाह रहा सी इंटेलिजेंट भी है ना। और बताओ, शीदी का था क्या? शहीदी से ले ले भी। करफू के कबाब थे, शीदी की जलेबियां थी, वो हंसराज का डोडा था। अच्छा, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो दिन हम लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ।